بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بدھ منگل یا بدھ کی تعلیم میں جو پہلے ہوئی تھی، تقریباً 3-4 دن پہلے جو تعلیم ہوئی تھی، تو صبح کی تعلیم میں ہم نے آپ کو 2 باتوں پر زور دیا تھا۔ پہلے تو ہم وہ 2 باتیں دہرائیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ باتیں اور آپ کو سمجھائیں گے۔ میں نے آپ کو ایک بات سکھائی تھی اس دن اس تعلیم میں کہ بیٹا صبح اگر اچھی ہو جائے تو سارا دن اچھا گزرتا ہے، اور اگر صبح اچھی نہ ہو تو سارا دن خراب گزرتا ہے۔ اور صبح اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے، کیونکہ صبح اچھی کرنا، سارا دن اچھا کرنا، دن کے کاموں کو اچھا کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے ہیں، قدرت میں۔ انسان کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ توجہ سے، اس لیے صبح کے وقت میں جو لوگ اپنی صبح اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گھر آنے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ کل ایک بچے کے والد نے مجھے بتایا، زبیر کامران کے والد نے، پرسوں رات کو مسجد آئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ نا جب سے آپ نے کہا ہے نا کہ صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، کہہ رہے صبح اٹھ کے ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ زبیر کامران صبح جب یہ اٹھتے ہیں تو انہوں نے ہماری تعلیم پر عمل کیا ہے، اور نہ انہوں نے کہا کہ نعمت بھائی نے کہا ہے صبح اٹھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، سورہ یاسین شریف پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ تو کہنا ہمارے گھر میں صبح یہ کام ہوتا ہے، تو خوشی کی بات ہے۔ اگر سارے بچے ایسے ہی کرنے لگ جائیں کہ جیسے ہم آپ کو سمجھائیں ویسے ہی عمل شروع ہو جائے تو کتنا اچھا ماحول بن جائے گا۔ مدرسے کا ماحول تو ہے ہی اچھا، کیونکہ سارا دن یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور گھروں کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے۔ تو یہ آپ کریں گے، یہ آپ لوگوں سے ہوگا، کسی اور سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ اچھے بن جائیں، اور آپ لوگ شروع ہو جائیں کہ نہیں بھائی اب صبح ہم نے جلدی اٹھنا ہے، اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت یہ بڑی پیاری عادت ہے، اور صبح کے سونے کی عادت یہ بڑی بری اور یعنی کہ نحوست والی عادت ہے۔ جن لوگوں کو صبح کے سونے کی عادت لگ جائے تو ان کے جسم میں نا کاہلی، سستی اور پھر آہستہ آہستہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ جو لوگ صبح سونے کے عادی ہوتے ہیں اور راتوں کو دیر دیر تک جاگتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے بچوں کو ان کے والدین، آپ کے بابا اور مما کہتے ہوں گے کہ بیٹا سو جاؤ، رات ہو گئی، نہیں میں صبح اٹھ جاؤں گا، میں صبح اٹھنے میں دیر نہیں کروں گا، لیکن صبح اٹھتے نہیں ہیں، صبح سوتے رہتے۔ راتوں کو جلدی سونے کی عادت، اور جیسے میں نے یہ بات پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ راتوں کو جلدی سونے کی عادت اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت یہ بہت اچھی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے۔ اس کی عادت ڈالو۔ چھٹی والے دن بھی آپ لوگ کی ایسی عادت ہو کہ صبح اٹھ کے بیٹھو، نماز پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، ناشتہ کر کے سو جاؤ، چھٹی والے، لیکن اٹھو ضرور، صبح اٹھو ضرور۔ چھٹی والے دن ہو، یہ نہیں کہ چھٹی والے دن ہے تو رات کو 2-3 بجے سوئیں گے اور پھر سارا دن صبح سوتے رہیں گے اتوار والے دن، تو سارا دن خراب ہو جائے گا۔ سونے سے کوئی دن تھوڑی بنتا ہے، نہ جسم بنتا ہے، جسم بھی خراب ہو جائے گا، صحت بھی خراب ہوگی۔ تو ایک تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا، اور میں نے ابھی جیسے بتایا کہ ماشاءاللہ زبیر کامران نے ماشاءاللہ ہماری اس بات پر عمل کیا۔ اسی طرح دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی گزشتہ تعلیم میں، وہ یہ تھی کہ ہر بچہ کوشش کرے کہ بھائی صبح کا ناشتہ اچھا ہونا چاہیے، صبح کا ناشتہ اچھا ہو۔ اس میں کچھ چیزیں میں نے خاص طور پر آپ کو بتائی تھیں، ان میں سے جیسے بادام ہے، 7 بادام آپ نے کھانے ہیں، 3 کھجوریں کھانی ہیں، 1 گلاس دودھ پینا ہے شہد ڈال کر، اور 1 سیب کھا لیں، بہترین ناشتہ ہے۔ 2-3 کیلے کھا لیں تو کچھ اور کھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یعنی جو بچہ یہ ناشتہ کر کے آئے گا پھر اس کو انڈا پراٹھے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 3 کیلے کھا لیے، 1 سیب کھا لیا، 7 بادام کھا لیے، 3 کھجوریں کھا لیں، 1 گلاس دودھ پی لیا شہد ڈال کر، بس یہ بہترین ناشتہ ہے، طاقتور ناشتہ ہے۔ اس سے آپ کے جسم میں اور آپ کا دماغ میں قوت آئے گی، طاقت۔ دیکھو نا، آپ جو پڑھتے ہیں
تو یاد کرنے کی جو مشین ہے نا، جس کے اندر آپ اپنا پارا اپنا سبق فیڈ کر رہے ہیں، وہ کون سی مشین ہے جسم میں؟ بولیں، دماغ۔ جیسے کمپیوٹر میں ہم چیزوں کو کیا کرتے ہیں، موبائل میں کیا کرتے ہیں، چیزوں کو سیو کرتے ہیں، سیو کرتے نہیں کرتے؟ کسی بھی فولڈر میں جا کر ہم وہ جو بھی چیز ہوگی اس کو سیو کریں گے، ڈرائیو میں فولڈر بنائیں گے، وہاں چیزوں کو سیو کریں گے، موبائل میں فولڈر بنائیں گے، چیزوں کو سیو کرتے نہیں کرتے؟ پھر چیز جب وہاں سیو ہو جاتی ہے ہم دماغ میں یاد رکھتے ہیں اس کو؟ یاد نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں بس سیو ہو گئی ہے، کہیں نہیں جائے گی۔ تو موبائل میں جس طرح فولڈر ہے چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے، سیو کرنے کے لیے، پھر وہ چیز وہاں محفوظ رہتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے دماغ بنایا۔ کیا بنایا؟ یہ بھی ایک فولڈر ہے، یہ بھی ایک فولڈر ہے، اس میں بھی چیزیں فیڈ ہوتی ہیں، سیو ہوتی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا سیو کرنا ہے؟ اس میں پورا قرآن کریم اس میں محفوظ کرنا ہے، دل و دماغ میں، دل و دماغ میں پورا قرآن آپ نے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رکھیں گے، محنت آپ نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کریں گے، محنت آپ نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پورے قرآن کریم کو اس دماغ میں رکھنا اللہ تعالیٰ آسان کریں گے، محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ تو یہ دماغ، یہ آپ کی جسم میں فولڈر ہے، اور اس کو جتنا یہ اچھا ہوگا اتنا زیادہ آپ اس میں چیزیں سیو کر سکیں گے۔ میں بتاؤ، چھوٹے موبائل میں زیادہ چیزیں سیو ہوتی ہیں بڑے موبائل میں؟ جس موبائل کی جی بی کم ہو، میموری کم ہو، اس میں زیادہ چیزیں سیو ہوتی ہیں؟ جس موبائل کی میموری اور جی بی زیادہ ہو، اس میں زیادہ چیزیں سیو ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں آپ لوگوں کو کہیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ یہ چھوٹا موبائل ہو، میموری کم ہو اور کوئی چیز اور اس میں جی بی کم ہو، تو اس میں آپ سیو کر سکتے ہیں چیزیں؟ نہیں کر سکتے، پھر میموری فل ہو گئی، اس کی جی بی کم ہے۔ اسی طرح یہ دماغ اللہ تعالی نے بنایا ہے، اب اس کو صحیح رکھنا ہے، اس کی میموری کو بڑھانا ہے۔ اگر اس دماغ، سنو غور سے، اس دماغ کی میموری کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں کہ میں اس میں بہت ساری چیزیں فیڈ کر دوں، سیو کروں، قرآن بھی پورا آ جائے، اور پھر میں اس کے بعد دنیا کی تعلیم پڑھوں، وہ بھی ساری چیزیں اس میں سیو ہو جائیں، تو اس کی میموری کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں اور اس دماغ جو فولڈر ہے اس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو جو میں ناشتہ بتا رہا ہوں وہ کیا کرو روزانہ۔ جو میں آپ کو ناشتہ بتا رہا ہوں نا، بادام، کھجور، دودھ کا گلاس، شہد، سیب، کیلے، یہ عادت ڈال لو کھانے کی انشاءاللہ۔ اور جس چیز سے دماغ خراب ہوتا ہے، یعنی فولڈر خراب ہوتا ہے، اس سے بچو۔ موبائل کی روشنی آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے، آنکھوں سے دماغ پر اثر پڑتا ہے، آپ کا ذہن کمزور ہو جائے گا، آپ کی میموری کم ہو جائے گی۔ بیٹھیو، آپ کی میموری، یہ دماغ کی میموری ہے نا، یہ فولڈر خراب ہو جائے گا موبائل سے، راتوں کو جاگنے سے، ٹی وی ڈراموں کے دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے، یہ خراب ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا بھی سب نے؟ ساتھ اب اگر سنیں گے نا کھڑا کروں گا میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ کتنے بڑے امام گزرے ہیں اور کتنے بڑے اللہ والے تھے، یعنی ایک ایک وقت میں امام صاحب 15 سپاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 15 پارے، 8 پارے، 10 پارے ان کا معمول تھا۔ یعنی حج کے سفر کو گئے تو کئی قرآن، حج کا سفر شروع کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مکہ پہنچنے تک 15 قرآن راستے میں ختم کر لیے۔ اس زمانے میں کیونکہ سفر اونٹوں پہ ہوتا تھا، گھوڑوں پہ ہوتا تھا، لمبا سفر تھا، تو راستے میں 15 قرآن ختم کر لیے۔ اتنے بڑے اللہ والے بھی تھے اور اتنے بڑے امام ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ حدیثیں ان کو بہت ساری زبانی آتی ہیں، قرآن بھی ان کو پورا زبانی آتا اور بہت ساری حدیثیں زبانی آتی۔ تو ایک دفعہ ان کو محسوس ہوا کہ میں کچھ حدیثیں بھول رہا ہوں، یاد ہونے میں مشکل ہو رہی ہے، یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہو رہی۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ محسوس ہوئے، فیلنگ ہوئی کہ میں یاد کر رہا ہوں، مجھے یاد کرنے میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ پہلے ایک دفعہ پڑھ کے یاد کر لیتے تھے، اب 2 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے۔ جیسے بہت سارے بچے ہیں نا، 3 دفعہ پڑھتے ہیں ایک آیت کو، پھر بغیر دیکھے یاد ہوتی ہے۔ کچھ بچے 5 دفعہ پڑھتے ہیں بغیر دیکھے، پھر یاد ہوتی ہے۔ اور کچھ بچے 7 دفعہ پڑھتے ہیں ایک آیت کو دیکھ کر، پھر بغیر دیکھے یاد ہوتی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد ان کو یاد ہو جاتی ہے کوئی ایسا بچہ؟ زیان ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو۔ ایک دفعہ پڑھ کے اس کو یاد ہو جاتی ہے ماشاء اللہ سے۔
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ میں پہلے حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ایک دفعہ پڑھتا تھا، پھر دوبارہ بغیر دیکھے پڑھتا تھا، یاد ہو جاتا تھا. اتنا ماشاءاللہ ان کا ذہن، ان کا امام صاحب کا یہ فولڈر مضبوط تھا، اتنی زبردست ان کی میموری تھی. ایک دفعہ حدیث پڑھتے تھے، ایک دفعہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے تھے، دوبارہ کیا ہو جاتی تھی؟ یاد. آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، دو دفعہ پڑھتے ہیں، پھر بغیر دیکھ کے پڑھتے ہیں، پھر دیکھ کے پڑھتے ہیں، پھر بغیر دیکھ کے پڑھتے ہیں. یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے نا، یاد کرنے کا طریقہ تو یہی ہے. ہم نے جو آپ کو سکھایا کہ ایک دفعہ دیکھ کے پڑھو قرآن کی آیت کو، پھر دوبارہ پڑھو، دیکھ کر پھر دوبارہ پڑھو، پھر اس کو بغیر دیکھ کے پڑھو، یاد ہو جائے گی. پھر بھی یاد نہیں ہو رہی، پھر دوبارہ دیکھ کے پڑھو، پھر دیکھ کے پڑھو، پھر بغیر دیکھ کے پڑھو، پھر یاد ہو جائے گی. کوئی بچہ 3 دفعہ پڑھتا ہے، کوئی 5 دفعہ پڑھتا ہے، کوئی 7 دفعہ پڑھتا ہے، کوئی 10 دفعہ پڑھتا ہے، اور کوئی بچہ ایک دفعہ پڑھ کے یاد ہو جاتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن میموری ایسی تھی کہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ نہیں پڑھتے تھے، یاد ہو جاتی تھی. جیسے بہت سارے بچے منزلیں یاد کرتے رہتے ہیں، یاد ہی نہیں ہو رہی، کہتے ہیں نا، شکایت کرتے ہیں نا، پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے. کتنے بچے ایسے پارے ختم ہو گئے، یاد کر رہے ہیں، یاد نہیں ہو رہے، پریشان ہو جاتے ہیں نا پریشان. کتنے بچے ایسے ہیں جو کوئی اسکول میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا، سبجیکٹس، کوئی مضمون، کوئی پیراگراف یاد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیپٹر یاد کر رہے ہوتے ہیں، یاد ہی نہیں ہو رہا ہوتا، بھول جاتے ہیں. تو اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ مسئلہ پیش آ گیا کہ ایک دفعہ آپ سے کہوں سیدھے بیٹھے سے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ پہلے میں ایک دفعہ پڑھتا تھا، یاد ہو جاتا تھا، اب 2 دفعہ پڑھنے کے بعد یاد ہو رہا ہے، 2 دفعہ کیوں پڑھنا پڑ رہا ہے مجھے. پریشان ہو گئے، اپنے استاذ کے پاس گئے اور اپنے استاذ سے درخواست کی. ان کے استاذ کا نام تھا وکیع. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کا کیا نام تھا؟ وکیع، امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ استاد محترم میں پریشان ہوں، پہلے میں ایک دفعہ ایک آیت کو پڑھتا، حدیث کو پڑھتا، دوبارہ بغیر دیکھے یاد ہو جاتا تھا مجھے، اب میں 2 دفعہ پڑھتا ہوں، یاد ہوتا ہے. تو ان کے استاد نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی گناہ نہیں کرنا. اگر تم گناہ کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، تو پھر یہ میموری ختم ہو جائے گی، پھر تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، سب بھول جاؤ گے. اگر اللہ کی ناراضگی، نافرمانی کرو گے، گناہ کرو گے، ٹی وی، آپ جیسے آج کل کے گناہ کیا ہیں؟ ٹی وی، موبائل، جھوٹ، گانے سننا، کارٹون دیکھنا، فلمیں دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، نمازیں نہیں پڑھنا، نمازوں کے اوقات میں کرکٹ، بیٹ بال کھیلنا، بیٹ بال دیکھنا، میچ دیکھنا نمازوں کے اوقات میں، اذان کی آواز کان میں آ رہی ہے، میچ چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا اگر تم یہ گناہ کرو گے تو یہ ذہن میموری آپ کی فیل ہو جائے گی، پھر آپ یاد کرتے رہو گے، آپ حافظ بھی نہیں بن سکیں گے. پھر قاری صاحب آگے کہیں گے کہ بچہ پڑھتا ہے، یاد نہیں ہوتا اس کو. تو اپنی میموری کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیو رہے، محفوظ رہے اور یہ صحیح رہے، تو بھائی اپنی میموری کو، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا کھانے کی، وہ چیزیں آپ نے کھانی ہیں. بادام، آج کل بادام بھی ہیں، پستے بھی ہیں، اخروٹ بھی ہیں. میں نے تو آپ کو صرف بادام بولے، 7 بادام کھاؤ، 1 گلاس دودھ پیو شہد ڈال کے، 3 کھجوریں کھاؤ اور 1 سیب کھا لو اور 3-4 کیلے کھا لو. میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی، میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انتقال ہو گیا حضرت کا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی صبح سیب کھائے گا اس کا دل کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کے دل کو کبھی بیماری نہیں لگے گی، وہ کبھی ہسپتال نہیں جائے گا جو روزانہ 1 سیب کھائے گا. ہمارے حضرت تھے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے حکیم بھی تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے. تو فرمایا کرتے تھے جو صبح 1 سیب کھائے گا وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا. اور فرمایا کرتے تھے جو صبح 1 سیب کھائے گا اس پر کبھی جن بھی نہیں آئے گا. یہ جن آتا ہے اس کے پاس جو ڈرتا ہے، اور سیب کھانے والے کا دل مضبوط ہوگا، وہ ڈرے گا. بتاؤ کتنی اچھی بات کہی، اللہ والوں کی باتیں کتنی پیاری ہوتی ہیں. انہوں نے فرمایا جو صبح 1 سیب کھائے گا اس کے پاس کبھی جن جادو بھی نہیں ہوگا، جن نہیں آئے گا. جن آتا ہے اس کے پاس جو ڈرتا ہے، اور سیب کھانے والے کا دل مضبوط ہوگا، وہ کبھی ڈرے گا؟ وہ کبھی ڈرے گا ہی نہیں، اس کا دل مضبوط ہوگا. تو اس لیے فرمایا کرتے تھے صبح 1 سیب بھی کھا لیا کرو. تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ سیب، کیلے، 7 بادام، 3 کھجوریں، دودھ، ٹھنڈا دودھ نہیں، نیم گرم دودھ اور شہد. اور اس کے ساتھ اپنی حفاظت کریں، آنکھوں کی حفاظت. آنکھوں سے موبائل، کارٹون، ٹی وی، کوئی گندی چیز نہ دیکھیں.
کانوں کی حفاظت سے گانے نہ سنیں, زبان سے کوئی گندی بات نہ بولیں. انشاءاللہ آپ کی میموری بہت اچھی ہوگی, بہت اچھی ہوگی, بہت جلدی آپ حافظ بن جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں میں نے آپ سے کہیں, آپ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ پکا وعدہ ہے. اب مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی کون کون سے بچے ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں. مجھے خود آ کر بتایا کریں آپ لوگ کہ آپ نے باتیں کہیں, ہم نے اس کے مطابق ناشتہ شروع کر دیا, ہم نے اس کے مطابق صبح سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں, ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں, مسجد جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے, ابو کے ساتھ مسجد جاتے ہیں عشاء پڑھنے. یہ باتیں آپ بتایا کریں, ٹھیک ہے؟ صحیح ہے انشاءاللہ.